السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہم لوگوں نے جو پہلا سبق ہے اس کے اب تک 3 لیکچر مکمل کیے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے نظریہ مفہوم ماخذ پڑھے، پھر نظریے کی اہمیت پڑھی تھی۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے نظریے کے ارکان پڑھے اور نظریہ پاکستان کی اساس پڑھی تھی۔ تیسرے لیکچر میں ہم نے اسلام میں جمہوریت کے اصول پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ عدل و انصاف، مساوات، اخوت، رواداری، صحیح ہے۔ پھر آج ہمارے پاس اس کا چوتھا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریہ پاکستان کے بارے میں کئی بیانات ہیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے بر صغیر کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالت کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندو اور مسلم باہم مل کر نہیں رہ سکتے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مادر وطن انتہائی ضروری ہے۔ اپنے خطابات، تقاریر اور بیانات میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی کھل کے وضاحت کی اور اس پر سختی سے زور دیا۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کے عوامی خطابات اور تقاریر سے جدوجہد پاکستان کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ علامہ اقبال کے ارشادات۔ عظیم مفکر، فلسفی اور شاعر اسلام علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے لیے سختی سے آواز اٹھائی۔ الہ آباد میں دسمبر 1930 عیسوی میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ نے صدارتی خطبہ دیا، جو عام طور پر خطبہ الہ آباد کے نام سے معروف ہے۔ اپنے خطاب میں آپ نے مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے تصور کی وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ بر صغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی مختلف تہذیبی اور ثقافتی شناخت ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک بر صغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب اور تہذیبی شناخت ہے۔ تمام مہذب اقوام کو مسلمانوں کے دینی اصولوں اور ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ضم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے۔ مضبوط اور مربوط شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا یہ کہہ کر اعتراف کیا کہ اقبال کے خیالات اور تصورات بنیادی طور پر وہی ہیں جو میرے ہیں اور بر صغیر کے آئینی اور دستوری مسائل پر غور و خوض اور تجزیے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کس نتیجے پر؟ اس پر کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی تہذیب و ثقافت الگ ہے، جدا ہے، یہ کسی بھی صورت ایک نہیں ہو سکتے۔ اتنے سال رہنے کے بعد بھی ان میں آج بھی کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ مسلمانوں میں مساوات کا نظریہ پایا جاتا ہے، اصول ہے، جبکہ ہندو میں ذات پات اور درجہ بندی بہت اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی تشکیل نو کی اور اس کو توانائی بخشی اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اس کے مسلم لیگ کے نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات اور تصورات بالکل صاف اور واضح تھے۔ اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کے دوران آپ نے نظریہ پاکستان کے بارے میں اپنے خیال اور تصور کی اس طرح وضاحت کی کہ
پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درآمد کر سکیں۔ لاہور میں 23 مارچ 1940 عیسوی کے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اسلامی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی اس طرح وضاحت کی کہ ہندو اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ یہ دو معاشرتی اور مدنی نظام ہیں۔ مدنی نظام، دو شہری نظام۔ اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا۔ میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دونوں اقوام دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں اور ان دونوں تہذیبوں کی بنیادیں ان فلسفوں پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی الٹ ہیں بالکل۔ جنوری 1941 عیسوی میں قائد اعظم نے مسلم قومیت کے علیحدہ تشخص کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہا۔ قائد اعظم کے مندرجہ ذیل الفاظ نظریہ پاکستان کی پوری طرح وضاحت کرتے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کے مسلمان ہو گیا تھا۔ یہاں اس جملے سے کیا مراد ہے؟ پاکستان ہے کیا اصل میں؟ کون سا ملک ہے، سے کس بیس پر حاصل کیا گیا ہے؟ دو قومی نظریے پر۔ اور ہندو اگر اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ بھی ذات پات کو نہیں مانتے، اس چیز کو انسانوں کے حقوق کے لیے ظلم سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے مرنا آسان ہے، کوئی اس پر تنقید کرے برداشت کر لیتا ہے، لیکن مذہب کو چھوڑنا اور مذہب پہ تنقید برداشت کرنا ہر شخص کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کا مقصد دوسرا جو مذہب ہے اس کے نظریات، اس کی فلاسفی وہ بہت زیادہ جاندار اور اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اس مذہب میں آ رہا ہے۔ تو یہی بات قائد اعظم نے اپنے اس بیان میں فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ یہاں پر آج جو سبق پڑھا اس سے متعلق سوالات لے لیتے ہیں، خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا کام ہمارا آج کا یہیں تک تھا۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے ارشادات کا جائزہ لیجیے۔ اگلا سوال ہے جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ کیا سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے یہ سوال لکھا تھا یہاں، کیا نظریہ پاکستان کے بارے میں
علامہ اقبال کا کوئی بیان ہے؟ صحیح ہے کہ نظریہ پاکستان میں علامہ کے بارے میں علامہ اقبال کا کوئی بیان ہے۔ یہ تو تھے ہمارے آج کے 2 سوالات، اور اب یہاں سے ہمارے پاس کلاس ورک میں ہی 2 خالی جگہیں موجود ہیں، وہ بھی لے لیجئے۔ یہ سوالات کرنے کے بعد انہیں کاپی کر لیجیے گا۔ علامہ اقبال نے دیش کے مقام پر دیش میں اپنے صدارتی خطبے میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بیان دیا۔ دوسری خالی جگہ ہے آج کے لیے، ویسے تو یہ یہاں پر اس کے نمبر کچھ اور ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ڈیش اور ڈیش 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جلدی سے کاپی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے کا سبق ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔